ورحمۃ اللہ. حضور میرا سوال پاکستان کی موجودہ سیاست سے ہے جو حالیہ دور سے گزر رہا ہے. پاکستان عراق کی ہزیمت کے بعد آپ نے عراق کے متعلق خطبات میں فرمایا تھا کہ یہ حالات جو ہیں وہ کسی بھی مسلمان ملک کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد بلکہ باری باری ہوں گے. جی. عراق سے نمٹنے کے بعد جارج بش نے یہ بیان دیا کہ میں دنیا کو ورلڈ آرڈر دینے والا ہوں. اور موجودہ خبریں جو ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ نے عراق انڈیپینڈنٹ کشمیر کا فارمولہ تیار کر لیا ہے جس میں وہ نہ ہندوستان سے اور نہ ہی پاکستان سے اس کا الحاق کریں. یہ کس سے پتہ لگا آپ کو؟ خبروں سے. جی. کن خبروں سے؟ یہ پاکستانی خبروں سے. مجھے نہیں پتہ ہے. اخبار جہاں میں اس چیز کا کیا کہ انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کا کس نے یہ لکھا ہے؟ محمود شام جو ہیں کالم نویس ہیں. محمود شام کی باتیں خام خواہ مان جاتے ہیں. جب تک ثبوت نہ دے، کوئی حوالہ نہ دے، کس بات سے اس نے استنباط کیا ہے؟ انہوں نے سیاسی تبصرہ ہے کہ یوں ہوا ہوگا یا کوئی خبر ہے جو اس کو پہنچی ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں حضور، انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ چونکہ پاکستان کی مزید ضرورت امریکہ کو نہیں رہی، جو جنیوا ہے نا. جی. جنیوا پیکٹ جو ہاں ایک تبصرہ ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں اس کی. تو چونکہ پھر مسلم دشمنی کی وجہ سے یہ ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس میں مسلم دشمنی کہاں سے ہو گئی؟ اگر امریکہ نے کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، جو بعید نہیں ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو خبر بتانا درست نہیں ہے، اس کو تبصرہ کہنا چاہیے. ایک مبصر کی رائے ہے، میں نے بھی برائے بیان کی تھی، ان کو خبریں تو نہیں قرار دیا تھا، تو یہ امکان ہے. لیکن اس کو مسلمان دشمنی نہیں کہا جا سکتا. مسلمان دشمنی کس طرح بن گئی ہے؟ وہ حضور مسلمان اکثریت ہندوستان کے جبر و استبداد کے نیچے کچھ بھی جا رہی ہے اور بڑے دردناک حالات ہیں. ان کو اگر انڈیپینڈنٹ بنا دیا جائے تو اس کو اسلام دشمنی یا مسلمان دشمنی کیسے کہا جائے گا، یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی. اگر حضور فرض کر لیا جائے کہ وہ واقعی کوئی ایسا فارمولہ تیار کر رہا ہے امریکہ، ٹھیک ہے، تو پاکستان اگر نہیں مانتا اس فارمولے کو تو پاکستان کے ساتھ کیسے حالات پیش آ سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں، پہلے آپ کشمیر کی بات کر لیں. کشمیر کو انڈیپینڈنٹ پھر بھی مل جائے گی نا انڈیپینڈنس. جی. ہیں تو اس میں مسلمان دشمنی کیا ہوگی؟ اگر پاکستان جو ہے وہ اگر مان جاتا ہے، پاکستان کا کیا حق ہے زبردستی کشمیر پہ قبضہ کرے؟ عجیب بات ہے. اگر ہندوستان کا حق نہیں ہے تو پاکستان کا بھی نہیں ہے. کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہو جائے. وہ عناصر ہیں. سوال یہ ہے کہ کشمیری کیا کہتا ہے. جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے اور احمدیوں سے لکھ کر پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھاری اکثریت مکمل آزادی چاہتی ہے، پاکستان سے الحاق نہیں چاہتی. صرف جماعت اسلامی ہے، اور اب پاکستان کے بعد ایجنٹ آ کے یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ جس سے وہ پاکستان سے الحاق کروانا چاہتے ہیں. یہ صورت ہے. میں نہ الحاق کے مخالف نہ اس کی تائید میں، میں صرف ایک اصول کے حق میں ہوں کہ اگر کشمیر کو آزادی ملنی ہے تو حق کے خود مختاری کے نتیجے میں ملنی ہے، ورنہ کوئی معنی نہیں. اور اگر خود مختاری دینی ہے تو ان سے پوچھیں تو صحیح وہ کیا چاہتے ہیں. اس لیے جب تک یہ ریفرینڈم نہ ہو کشمیر میں کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں بالکل ریاست پاکستان اور ریاست ہندوستان سے، یا کسی ایک سے الحاق چاہتے ہیں، اس وقت تک ان پر کچھ ٹھونسنا نہیں چاہیے. جس طرح ہندوستان کا حق نہیں تھا کہ اب تک اس پر کشمیر پر راج کرتا، اس طرح پاکستان کا بھی حق نہیں کہ کشمیر کے کو زبردستی اپنے ساتھ ملحق کر لے. سمجھیں کہ نہیں؟ جی جی. اس لیے اگر امریکہ کشمیر کے باشندوں کے حق کے خود مختاری کے حق میں کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس معاملے میں امریکہ کو ظالم نہیں کہا جا سکتا. ہم تو کسی ایک ملک کے دشمن ہیں ہی نہیں. امریکہ کی وہاں تک تنقید کرتے ہیں اور بڑی جرات سے کرتے ہیں جہاں وہ غلط فیصلے کرتا ہے. یہ سمجھ لینا کہ ہم امریکہ کے مخالف ہو گئے، اس کی ہر بات غلط قرار دیں، یہ بالکل بیوقوفی والی بات ہوگی. ہم اپنے خود موقف سے ہٹ جائیں گے.
اسلام نے ہمیں انصاف پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی اور یہاں تک فرمائی کہ دشمن کے خلاف بھی تم نے انصاف سے نہیں ہٹنا. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعالی اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تمہیں ہرگز کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ایک سر منہ بھی انصاف سے ہٹ جائے. کتنی واضح تعلیم ہے. اس لیے آپ جب بھی سیاسی تبصرے کیا کریں یا غور کیا کریں تو ہرگز کسی دوست، کسی ملک کی دوستی یا دشمنی، اپنے آپ کا پاکستانی ہونا اور غیر پاکستانی ہونا، ان باتوں سے بالا ہو کر بات کیا کریں. ہرگز ان میں ملوث ہو کر نہ کیا کریں، ورنہ آپ کے فیصلے غلط ہو جائیں گے. یہ دیکھنا چاہیے تقویٰ اور انصاف کا تقاضا کیا ہے. اگر پاکستان ہٹتا ہے اس سے تو فرض ہے آپ کا کہ پاکستان پر تنقید کریں. یہ نہیں کہ ہندوستان کے مقابلے پر اگر پاکستان کہیں زیادتی بھی کرے تو آپ پاکستان کی تائید کریں. یہ کون سا انصاف ہے؟ احمدیت ایک عالمی نوعیت کی اسلامک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسلام عالمی ہونے کے نتیجے میں نہ کسی قوم کی تائید کر سکتا ہے، حمایت کر سکتا ہے، نہ کسی رنگ کی حمایت کر سکتا ہے، نہ کسی جغرافیائی علاقے کی حمایت کر سکتا ہے. بین الاقوامی ہے. اس لیے جب آپ بین الاقوامی باتیں سوچا کریں تو اپنی پاکستانی حیثیت بھول جایا کریں، لیکن اسلامی حیثیت کو آپ کبھی نہیں بھول سکتے. اس نو سے اگر آپ سوچیں گے آپ کی دماغ میں بڑی روشنی پیدا ہوگی اور بہت سی الجھنوں سے آپ کا دماغ آزاد ہوگا، اور تقویٰ پر قائم ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر مزید روشنی عطا کرتا ہے. سمجھیں جی. اس لیے بے وجہ اس لیے کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کی لیے کشمیریوں کو غلام بنانے کی سوچنا شروع کرنے یہ جائز بات نہیں ہے. ان لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے مسلمان دشمنی. بعض باتیں مسلمان دشمنی نہیں ہوتی، واقعاتی طور پر درست ہوتی ہیں. ہم کیوں ان کو مسلمان دشمنی کہیں؟ سمجھیں بات؟ جی جی.